پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور رجم کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، روایتیں زیادہ ہوں لیکن وہ آپس میں ٹکرا رہی ہوں، یا ان میں جو بات آئی ہے وہ ایک راوی کسی اور انداز میں بیان کر رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہو، یا پھر پتہ ہی نہ چلے کہ یہ روایتیں سورہ النور کی آیت نمبر 2 میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہونے سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، تو کیا کریں گے ان کا؟ دیکھیے، ہمیں زیادہ روایتیں نہیں، صرف ایک روایت جو صحیح ہو، جس کی سند صحیح ہو۔ نمبر 2، غیر متعارض ہو۔ غیر متعارض کا مطلب کہ وہ جو روایت ہے وہ دوسری صحیح سند کی روایت سے نہ ٹکراتی ہو، ٹھیک ہے، اور خود آپس میں بھی نہ ٹکراتی ہو۔ مثلا ایک واقعہ ہے، اب ایک راوی کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ایسے پیش آیا تھا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ایسے پیش آیا تھا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے پیش آیا تھا، اصل میں ہوا کیا تھا؟ تو وہ آپس میں بھی نہ ٹکراتی ہو روایت خود، اور دوسری کسی صحیح سند کی روایت سے بھی نہ ٹکراتی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر متواتر یا کم از کم مشہور ہو۔ تو متواتر دیکھیں کہ جیسے قرآن مجید متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے آج تک ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں کہ عقل نہیں مان سکتی کہ ان سب لوگوں نے مل کر پلاننگ کر لی جھوٹ بولنے کی، وہ سب جھوٹ پر اکٹھے ہو گئے۔ اس کو تواتر کہتے ہیں نا، کہ کسی چیز کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل نہ مانے کہ وہ لوگ انہوں نے پلاننگ کر لی، اکٹھے ہو گئے جھوٹ بولنے کے لیے، یا کم از کم مشہور تو نا، یہ متواتر سے نچلا درجہ ہے۔ اچھا، جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النور میں زنا کی سزا 100 کوڑے نازل ہونے کے بعد کسی مسلمان کو رجم کیا ہو یا رجم کا حکم دیا ہو، ٹھیک ہے، صرف ایک ایسی روایت جس کی سند صحیح ہو، جو غیر متعارض ہو، یعنی دوسری صحیح سند کی روایتوں سے ٹکراتی نہ ہو، اور وہ جو واقع ہے اس کو بیان کرنے والے راویوں کا مشاہدہ یا ان کے اقوال بھی آپس میں نہ ٹکراتے ہوں، اور وہ حدیث متواتر ہو یا کم از کم مشہور تو ہو نا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النور کے بعد کسی مسلمان کو رجم کیا یا رجم کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ روایات ہیں، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک یہودی اور یہودیہ کو رجم کرنے والی روایت ہے نا، اور اس کو کئی صحابہ نے نقل کیا، اور اسی کی وجہ سے یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ رجم کی روایتیں متواتر ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہ عن عبداللہ بن عمر ان الیہود جاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ برجل منہم وامرأۃ، ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر، قد زنیا، ان دونوں نے زنا کیا تھا، فقال لهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیف تفعلون بمن زنا منکم، تم میں سے اگر کوئی زنا کرے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ قالوا نحممهما ونضربهما، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں۔ فقال لا تجدون فی التوراۃ رجما، تو آپ نے فرمایا تم تورات میں رجم نہیں پاتے، تمہیں رجم کی سزا نہیں ملتی تورات میں۔ فقالوا لا نجد فیہا شیئا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو تورات میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملتا۔ فقال لهم عبداللہ بن سلام، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، ان یہودیوں سے کہا، یعنی یہ پہلے یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہو گئے نا، اب تو صحابہ میں شامل ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لے کر آؤ، پڑھو اسے اگر تم سچے ہو تو۔ فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم کفہ علی آیت رجمی، تو ان کا جو بڑا مدرس تھا اس نے تورات پڑھنی شروع کی اور اپنی ہتھیلی آیت رجم پر رکھ لی نا۔ فطفق یقرأ ما دون یدہ وما وراءها ولا یقرأ آیت رجمی، تو وہ اس سے آگے اور پیچھے پڑھتا جا رہا تھا لیکن وہ رجم والی آیت نہیں پڑھ رہا تھا نا تورات میں۔ فنزع یدہ عن آیت الرجمی، تو عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ اٹھایا رجم کی آیت سے، فقال ما هذه، اور کہا یہ کیا ہے؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آیت رجمی، تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو رجم کی آیت ہے۔ فامر بهما فرجما قریبا من حيث موضع
الجنائز عند المسجد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو، اس یہودی مرد کو اور یہودیہ عورت کو رجم کیا گیا مسجد کے قریب جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے. دیکھیے اب یہ جو روایت ہے اس میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو رجم کرنے کا ذکر ہے، لیکن تورات کے مطابق. ٹھیک ہے. اس روایت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے؟ لا تجدون فی التوراۃ الرجمہ، کیا تم تورات میں رجم کا حکم نہیں دیکھتے؟ تورات کی بات ہو رہی ہے نا، لے کر آؤ تورات، اگر تم سچے ہو پڑھو تورات کو، دیکھو تورات میں کیا سزا ہے، تمہارے دین میں تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے. ٹھیک. تو نمبر ایک، یہ یہودی اور یہودیہ کو جو رجم کیا گیا وہ تورات کے مطابق کیا گیا، نہ کہ ہمارے دین کے مطابق. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ النور میں زنا کی سزا 100 کوڑے نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس روایت کا. اچھا دیکھیے کہ حدثنا حشیم قال الشیبانی اخبرنی، ابو اسحاق الشیبانی کہتے ہیں قلت لابن ابی اوفا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، یہودیاً و یہودیتاً، ایک یہودی مرد کو اور ایک یہودی عورت کو، ان دونوں کا رجم کیا نا. یہ بھی ہم نے جو روایت پڑھی ہے. قال قلت، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، بعد نزول النور او قبلها، سورہ النور کے نازل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ قال لا ادری، تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ سورہ النور سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. عبداللہ بن ابی اوفا بڑے صحابہ میں سے ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، اور آپ کو 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ یہ سورہ النور میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ اتنے بڑے صحابی وہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ واقعہ سورہ النور سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے دین میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نمبر ایک، وہ یہودی مرد اور یہودی عورت کو جو رجم کیا گیا تورات کے مطابق، ان کے دین کے مطابق، نہ کہ ہمارے دین کے مطابق. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ النور سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. لہٰذا اس سے بالکل بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے دین میں اب شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے. اور دیکھیے کہ یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کا انکار کرتے تھے، اور دلیل اس کی مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام ابن ابی شیبہ نے ایک پورا رسالہ لکھا، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رد، یعنی یہ جو رسالہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ کا رد ہے. هذا ما خالف به ابو حنیفة الاثر الذي جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے آثار، یہ روایتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، اور ابو حنیفہ ان کا انکار کرتے ہیں. پھر وہ سب سے پہلے کیا؟ مسئلۃ رجم الیہودی والیہودیۃ، یہودی اور یہودیہ کو رجم کرنے کا مسئلہ. پھر وہ 5 روایتیں لائے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم یہودیا و یہودیتا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم یہودیا. یہ 5 روایتیں، یعنی ایک ہی روایت ہے، یعنی مختلف سندوں سے، روایت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. وہی واقعہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہی روایت ہے، صرف ایک ہی، لیکن وہ 5 سندوں سے لائے ہیں. اور پھر لکھتے ہیں وذکر ان ابا حنیفہ قال لیس علیہما رجم، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں ان دونوں پر کوئی رجم نہیں ہے، یہودی مرد اور یہودی عورت رجم نہیں کیا جائے گا، اگر وہ زنا کریں تو رجم نہیں ہے سزا. ٹھیک ہے. یعنی ابو حنیفہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مکتبہ الرشد ہے الریاض سے، اس کا صفحہ نمبر 277 ہے. ٹھیک ہے. مطلب مکتبہ کے فرق سے صفحہ کا فرق ہو سکتا ہے، اور روایتوں کا جو نمبر ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی طرح المصنف لابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. کہ بھئی پتہ نہیں یہ سورہ نور سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے، کیا کریں پھر. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ تو تورات کے مطابق ان کو رجم کیا گیا تھا، ہمارے دین کے مطابق تو نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب ایک روایت ہے ماعز اسلمی والی، مشہور روایت ہے. وہ یہ ہے کہ بخاری 5270 میں، ان رجلا من اسلم، اسلم قبیلے سے ایک شخص تھا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو فی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فقال انہ قد زنا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے زنا کیا، فاعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، فتنحى لشقه الذي اعرض، تو جس طرف آپ نے منہ پھیرا تھا وہ اس طرف آ گیا سامنے، فشهد على نفسه 4 شهادات، اور اس نے اپنے بارے میں 4 مرتبہ اقرار کیا، 4 مرتبہ گواہی دی کہ میں نے زنا کیا، فدعاه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فقال هل بك جنون، اور فرمایا کہ کیا تو پاگل ہے، جنون تو نہیں ہے تجھے، هل احسنت، اور کیا تو شادی شدہ ہے، تو قال نعم، اس نے کہا مطلب میں پاگل نہیں ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں، فامر به ان يرجم بالمصلى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے جہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ پہ نا، فلما اذلقته الحجارۃ جمز، تو جب پتھر اس کو لگے تو وہ بھاگا، حتی ادرک بالحرۃ، یہاں تک کہ وہ حرہ جگہ کا نام ہے، زمین کا نام ہے، وہاں پہ اس کو پکڑ لیا گیا، فقتل، اور قتل کر دیا گیا، ٹھیک۔ اچھا ایک روایت ہے بخاری میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ٹھیک۔ وہ یہ کہتے ہیں نا جو رجم کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا ہمارے دین میں رجم ہے، یہ دوسری دلیل ہے نا ان کی، یہ روایت معاذ اسلمی والی۔ لیکن دیکھیں یہ روایات تناقضات سے بھری پڑی ہیں، معاذ اسلمی والا جو واقعہ ہے، اب دیکھیے ہمارے اتنے سوال ہیں کہ سب سے پہلے یہی روایت ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اب یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5270 میں دیکھیے، ان رجلا من اسلم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا، بنی اسلم کا یعنی معاذ اسلمی وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فقال، تو اس نے کہا انه قد زنا، میں نے زنا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا صحیح مسلم میں یہی واقعہ ہے، وہاں پر کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک سے فرمایا، حق ما بلغنی عنک، معاذ کیا وہ بات سچ ہے جو مجھے تیرے بارے میں پتہ چلی ہے، قال وما بلغک عنی، تو معاذ نے کہا کیا پتہ چلا آپ کو میرے بارے میں، قال بلغنی انک وقعت بجاریۃ آل فلان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو آل فلاں کی باندی سے تو نے زنا کیا۔ اچھا بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، کہ معاذ نے خود آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میں نے زنا کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا تھا کہ معاذ وہ بات سچ ہے جو مجھے تیرے بارے میں پتہ چلی ہے، مطلب ان دونوں میں سے کون سی بات کو مانے، اختلاف ہے نا، تعارض ہے نا، مطلب ایکچولی ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا تھا کہ معاذ وہ بات سچ ہے جو مجھے تیرے بارے میں پتہ چلی ہے، یا معاذ نے خود آ کر کہا تھا کہ میں نے زنا کیا ہے، ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ پھر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5270 میں، ان رجلا من اسلم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا، یہ وہی بات ہے کہ وہ معاذ آئے اور آ کر کہا کہ میں نے زنا کیا۔ اچھا دوسرا مسند احمد میں حدیث نمبر 2202 ہے، لقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن مالک فقال حق ما بلغنی عنک، قال وما بلغك عني، قال بلغني انك فجرت بامت آل فلان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معاذ بن مالک سے، ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھ لیا کہ معاذ وہ بات سچی ہے جو مجھے تیرے بارے میں پتہ چلی ہے، معاذ نے کہا کیا پتہ چلا آپ کو میرے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا کہ تو نے آل فلاں کی باندی سے زنا کیا۔ اچھا یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، مسجد میں پیش آیا تھا یا بعد میں باہر کہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے ملے تھے تب پیش آیا تھا، یعنی کب ہوا یہ، مطلب یہ بات چیت کب ہوئی، یعنی معاذ نے خود آ کر مسجد میں اللہ کے نبی کو بتایا، یا باہر کہیں جب اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی معاذ سے تو اللہ کے نبی نے معاذ سے پوچھ لیا، ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، کس کو مانے، ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ پھر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1693 ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز بن مالک احق ما بلغنی عنک، قال وما بلغک عنی، قال بلغنی انک وقعت بجاریۃ آل فلان، وہی بات جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے معاذ سے پوچھا معاذ وہ بات سچی ہے جو مجھے تیرے بارے میں پتہ چلی ہے، معاذ نے کہا کون سی بات پتہ چلی آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا تو نے آل فلاں کی باندی سے زنا کیا، مجھے پتہ چلا ہے وقعت بجاریۃ آل فلان، کہ آل فلاں کی باندی سے تو نے زنا کیا ہے، مجھے پتہ چلا، ٹھیک ہے، اس روایت کے مطابق سے۔ لیکن اچھا یہی واقعہ جب سنن ابی داود میں آتا ہے اور مسند احمد میں آتا ہے، یہ سارے ریفرنسز نیچے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم انک قد قلتها 4 مرات، کہ معاذ آئے مسجد میں اور آ کر اقرار کیا، 4 مرتبہ اقرار کیا، تو آپ نے فرمایا جب تو نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا فبمن، تو کس سے زنا کیا تو نے، قال بفلانۃ، تو معاذ نے کہا کہ فلاں عورت سے زنا کیا۔ اچھا ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے،
اللہ کے نبی نے ماعز سے پوچھا تھا، ماعز مجھے تیرے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تو نے آل فلاں کی باندی سے زنا کیا ہے، یا یہ بات سچی ہے کہ جب ماعز نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز سے پوچھا، ماعز فبمن، کس سے زنا کیا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے یا آپ نے ماعز سے پوچھا؟ مطلب ان دونوں میں سے کون سی بات مانے کہ جب ماعز نے خود آ کر اقرار کیا، یعنی اللہ کے رسول ماعز سے پوچھ رہے ہیں کہ فبمن، کس سے زنا کیا؟ اور دوسری روایت کہتی ہے نہیں، آپ کو تو پہلے سے پتا تھا، آپ نے تو خود ماعز کو کہا کہ وقعت بجاریت آل فلان، تو آل فلاں کی باندی سے تو نے زنا کیا۔ اب ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، کون سی بات مانے؟ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ مسلم میں پھر بخاری میں بھی 2 جگہ پہ ہے، جاء ماعز بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماعز بن مالک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ماعز بن مالک اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، ماعز بن مالک حین جیء به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل قصیر، ماعز بن مالک کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، ماعز بن مالک کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، اور وہ چھوٹے قد کے آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ ماعز خود آ کے اقرار کیا تھا یا ان کو لایا گیا تھا پکڑ کے؟ مطلب واقعہ تو ایک ہی ہے نا۔ اب ایک راوی کہتا ہے کہ نہیں ماعز خود آئے تھے، آ کر اقرار کیا تھا کہ میں نے زنا کیا ہے، اور دوسرا راوی کہتا ہے کہ نہیں خود تو نہیں آئے تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا تھا۔ اب ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ خود آئے تھے یا پکڑ کے لایا گیا تھا؟ کس بات کو مانے؟ ٹھیک ہے، اب سند سب کی ٹھیک ہے، اب یہ سب روایتیں موجود ہیں بخاری مسلم میں، ابو داؤد وغیرہ، سند سب کی ٹھیک ہے، اب ان میں سے کون سی بات سچی ہے؟ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ماعز انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة، صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق وہ ماعز اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا اور کہا اقتلنی بالحجارہ، اللہ کے رسول مجھے پتھروں سے قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ خود آئے اور آ کر کہا اقتلنی بالحجارۃ، مجھے پتھروں سے قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد یہی روایت سنن نبی داود میں ہے، مسند احمد میں ہے، وہاں پر کیا ہے، انا لما خرجنا به، راوی کہتے ہیں کہ جب ہم ماعز کو لے کر نکلے، فرجمناہ، ہم نے اسے پتھر مارے، فوجد مس الحجارۃ، تو اسے پتھر جب لگے، صرخ بنا، تو وہ چیخنے لگا، یا قوم، اور کہنے لگا قوم، ردونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول کے پاس واپس لے جاؤ، فإن قومی قتلونی، میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے، وغرونی، اور میری قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، من نفسی، میری جان کے بارے میں، واخبرونی، اور میری قوم نے تو مجھے کہا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قاتلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ میری قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری قوم نے مجھے کہا تھا کہ جا کر اللہ کے نبی کے پاس اعتراف کر لو، زنا کا جو جرم ہو گیا اس کا اعتراف کر لو، اللہ کے رسول تمہیں قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کیا کہہ رہی ہے، ماعز بن مالک نے خود آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہا تھا اقتلنی بالحجارہ، اللہ کے رسول مجھے پتھروں سے قتل کر دیں۔ اب ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، کس کو مانے؟ واقعہ تو ایک ہی ہے نا۔ اب ماعز نے خود آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہا تھا کہ مجھے قتل کر دیں پتھروں سے، یا پھر جب ان کو پتھر لگے اور وہ چیخے اور چیخ کر کہنے لگے کہ ردونی الی رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ، فإن قومی قتلونی، میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے، وغرونی من نفسی، اور مجھے دھوکہ دیا ہے، واخبرونی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قاتلی، اور میری قوم نے تو مجھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے قتل نہیں کریں گے، میری قوم نے تو مجھے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اب مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور دوسری روایت کیا کہتی ہے، خود آ کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہا تھا اقتلنی بالحجارہ، مجھے پتھروں سے قتل کر دیں۔ اب ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، کس کو مانے؟ واقعہ تو ایک ہی ہے نا، کون سی بات مانے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے یہ روایت ہے، ایک روایت ہے کہ جاء ماعز بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماعز بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ طہرنی، اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، فقال ویحک ارجع، تو آپ نے فرمایا تیرا بیرغ کو جا، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر، وتوب الیہ، اس کی طرف رجوع کر، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کی طرف رجوع کر لے۔ قال فرجع غیر بعید ثم جاء، وہ تھوڑا سا دور گئے پھر واپس آ گئے،
دوسری مرتبہ نا فقال یا رسول اللہ طاہرنی، اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، تو آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہو، جا کے استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، اس کی طرف رجوع کر، اللہ کی طرف. قال فرجع غیر بعید ثم جاء فقال یا رسول اللہ طاہرنی، پھر وہ تھوڑا دور گئے اور واپس آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو آپ نے پھر ایسے ہی فرمایا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. تو حتی اذا كانت الرابعۃ، جب وہ چوتھی مرتبہ آئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اطہرک، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے کس چیز سے پاک کروں. پھر آپ نے فرمایا چوتھی مرتبہ کہا میں تجھے کس چیز سے پاک کروں. قال من الزنا، تو انہوں نے کہا کہ زنا سے پاک کرے آپ مجھے. تو یہ ایک روایت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہے حتی اذا كانت الرابعۃ، جب چوتھی مرتبہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 4 مرتبہ ان کو لوٹا دیا نا. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ لوٹا دیا، چوتھی مرتبہ جب وہ آئے نا. ٹھیک ہے، تو چوتھی مرتبہ جب ایسا ہوا نا، سمعت جابر بن اچھا یہ دوسری روایت مسلم میں یہ ہے، سمعت جابر بن سمرۃ یقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير اشعث ذي عضلات عليه ازار وقد زنا فرده مرتين ثم امر به فرجم. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، چھوٹے قد کا آدمی تھا، یہ وہی معاذ بن اسلم والی روایت ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے زنا کیا تھا، اور فرده مرتين، آپ نے 2 مرتبہ اس کو لوٹا دیا، 2 مرتبہ اس کو لوٹا دیا، یعنی واپس بھیج دیا کہ نہیں جی مطلب جا کے توبہ کرو، استغفار کرو، بس کافی ہے. اور پھر یہ ثم امر به فرجم، پھر حکم دیا گیا کہ اس کو رجم کر دو، پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، تو 2 مرتبہ لوٹایا. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو 2 مرتبہ لوٹایا تھا یا 4 مرتبہ لوٹایا تھا؟ یعنی 2 مرتبہ آپ نے اسے واپس بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے استغفار کرو، بس توبہ کرو، کافی ہے، یا 4 مرتبہ کہا تھا؟ اوپر والی روایت کہہ رہی ہے صحیح مسلم کے روایت نمبر 1695، وہ اس کے مطابق 4 مرتبہ لوٹایا تھا، اور صحیح مسلم کی روایت 1692 اس کے مطابق آپ نے 2 مرتبہ لوٹایا تھا، پھر آپ نے رجم کر دیا. اب ان میں سے کون سی بات سچی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے، ایک روایت میں ہے ان اللہ لا یمکننی من احد منہم الا جعلته نکالا، اللہ مجھے ان میں سے یعنی زانیوں میں سے کسی پر بھی قدرت دے گا نا تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا. لا ان اللہ لا یمکننی من احد، اللہ مجھے ان زانیوں میں سے کوئی بھی زنا کرنے والا اگر مجھے اس پر قدرت مل گئی، جرم ثابت ہو گیا اس کا، تو الا جعلتہ نکالا، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا. ٹھیک. اچھا ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اچھا دوسری روایت کیا ہے سنن ترمذی کی کہ فذكروا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، جب صحابہ نے ذکر کیا نا اللہ کے رسول سے کہ ماعز کو جب پتھر لگے تو وہ بھاگے موت سے، اور یعنی پتھروں کے ڈر سے، پتھروں کے مطلب تکلیف سے اور موت کی تکلیف سے جب وہ بھاگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترکتموه، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ پھر تو کیوں نہیں چھوڑ دیا اس کو؟ کیوں قتل کر دیا اس کو؟ چھوڑ دیتے اس کو، اگر وہ بھاگ رہا تھا، تو چھوڑ دیتے اس کو. اب ان دونوں میں سے کون سی بات مطلب کس کو مانے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی کہ اگر کوئی زانی میرے ہاتھ لگ گیا، کسی کا زنا ثابت ہو گیا تو میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا، الا جعلتہ نکالا، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا. لیکن دوسری روایت میں کیا ہے کہ بھی اگر وہ بھاگ رہا تھا تو چھوڑ دیتے، مطلب پتھر مارنا شروع کیے تھے تم نے، پتھروں کی تکلیف سے اگر وہ بھاگا تھا تو چھوڑ دیتے. حل ترکتموہ، تم نے کیوں نہیں چھوڑ دیا اس کو، کیوں قتل کر دیا اس کو؟ اب ان دونوں میں سے مطلب کون سی بات کو مانے کہ نشان عبرت بنانا ہے، یا اگر بھاگنے لگے تو چھوڑ دو بھائی، خیر چھوڑ دو، اس کے حال پہ بھاگ رہا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، جانے دو. اگر کھڑا ہو کے پتھر کھا لے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے اگر مر جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھاگتا ہے تو چھوڑ دو. ان دونوں میں سے کون سی بات کو مانے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اتنے تضادات ہیں، اتنے اختلافات ہیں اس ایک واقعے میں، کس بات کو مانے؟ ٹھیک ہے. تو ایک روایت میں ہے فشتد واشتددنا خلفہ، ماعز بھاگے ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے، حتی اتا عرض الحرۃ، یہاں تک کہ وہ حرہ زمین ہے نا جگہ، اس کے کنارے پر آ گئے. فانتصب لنا، تو وہ کھڑے ہو گئے ہمارے لیے، ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے نا. فرمیناہ بجلامید الحرۃ، تو ہم نے ان کو چٹانوں کے نوکوں سے مارا، یعنی بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں نا ان سے مارا. بجلامید الحرۃ یعنی الحجارۃ، بڑے بڑے پتھروں سے نا، حتی سقط، یہاں تک کہ وہ مر گئے.
یعنی حرا کے کنارے پر وہ آ کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کو پتھر مارے اور وہ مر گئے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا یہی روایت جب سنن ابی داود میں آتی ہے، اس میں کیا ہے، فلم مارو جیما، جب ماعز کو رجم کیا گیا، فوجد مس الحجارتی، تو پتھروں کی جب تکلیف ان کو پہنچی، جزع، تو وہ بھاگے، ٹھیک ہے، تو وہ گھبرا گئے نا، گھبرا گئے، فخرج یشتد، تو وہ نکلے بھاگے، فلقیہ عبداللہ بن انیس، تو عبداللہ بن انیس کے سامنے آ گئے، سامنے سے عبداللہ بن انیس آ گئے نا ان کے، وقد عجز اصحابہ، اور لوگ جو ہے وہ تھک گئے تھے، پتھر مار مار کے تھک گئے تھے، تو فنزع له بوظیف بعیر، تو عبداللہ بن انیس نے اونٹ کا کھر نکالا، فرماہ به فقتلہ، تو وہ کھینچ کے مارا اور قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کون سی بات سچی ہے کہ حرا کے کنارے پر پتھروں سے ان کو قتل کیا گیا تھا، یا پھر عبداللہ بن انیس نے اونٹ کا کھر مارا تھا جس سے وہ قتل ہوئے تھے؟ ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ فانتصب لنا، ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے غزہ حرا کے کنارے پر جا کر، ٹھیک ہے، فرمیناہ بجلامید الحراتی، تو ہم نے حرا کے پتھروں سے ان کو مارا، یعنی الحجارۃ، یعنی پتھروں سے، حتی سکت، یہاں تک کہ وہ ان کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، وہ مر گئے۔ اور دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں، لوگ تو تھک گئے تھے پتھر مارتے مارتے، اور وہ جو ہے نا عبداللہ بن انیس نے پھر آخر کار جو ہے وہ اونٹ کا کھر نکال کے مارا اور اس سے ان کو قتل کیا۔ ان میں سے کون سی بات سچی ہے؟ دونوں میں سے کون سی بات مانے؟ ٹھیک، سند دونوں کی ٹھیک ہے، واقعہ ایک ہی ہے، اب ایک راوی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا، تو کیا کریں ہم؟ اچھا پھر ایک روایت ہے فانطلقنا به الى بقیع الغرقد، تو ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ماعز اسلمی کو لے گئے بقیع الغرقد جگہ پر، قال، وہ کہتے ہیں فما اوثقناہ ولا حفرنا له، ہم نے ان کے لیے کوئی گڑھا نہیں کھودا، ٹھیک ہے، ان کو بالکل بھی نہیں باندھا، نہ ان کو باندھا نہ ان کے لیے گڑھا کھودا۔ قال فرمیناہ بالعظم والمدر والخزف، ہم نے ان کو ہڈیوں سے مارا اور مٹی کے ڈھیلوں سے اور ٹھیکریوں سے مارا، وہ آگے ساری روایت وہی ہے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ قال فاشتد واشتدنا خلفہ، وہ بھاگے، ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے، بھاگے تبھی تھے نا جب باندھا نہیں تھا، گڑھا نہیں کھودا تھا، اگر گڑھا کھودا ہوتا اور باندھا ہوتا تو کیسے بھاگتے؟ اگر ان کے لیے گڑھا کھودا ہوتا اور باندھا ہوتا تو کیسے بھاگتے؟ ٹھیک، تو وہ بھاگے، ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی روایت ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا لیکن اسی صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے فسأل عنہ فاخبروہ انہ لا بأس بہ، جب اللہ کے نبی نے ماعز کے بارے میں پوچھا کہ یہ مطلب پاگل تو نہیں ہے، اور جو ہے نا کوئی، تو جب فاخبروہ، تو صحابہ نے عرض کی انہ لا بأس بہ، یہ مطلب ولا بعقلہ، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، مطلب ایسی بات نہیں ہے۔ فلما کان الرابعۃ، جب چوتھی مرتبہ ہوا تو حفر له حفرۃ، تو ماعز کے لیے گڑھا کھودا، ثم امر به فرجم، پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ماعز کو رجم کیا گیا، گڑھا کھود کے رجم کیا گیا۔ اب ایک روایت میں، صحیح مسلم کی دونوں روایتیں ہیں، دونوں صحیح مسلم میں موجود ہیں، ایک روایت میں کیا ہے فما اوثقناہ ولا حفرنا له، ہم نے ان کو باندھا بھی نہیں تھا اور ان کے لیے گڑھا بھی نہیں کھودا تھا۔ دوسری روایت میں کیا ہے حفر له حفرۃ ثم امر به فرجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گڑھا کھدوایا اور پھر حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو۔ بھئی اب کس بات کو مانیں، گڑھا کھودا تھا یا نہیں کھودا تھا؟ اب یہ ٹوٹل 9 اختلافات ہے کم از کم، ایک واقعہ ہے اس میں 9 جگہ پر تضاد ہے، 9 جگہ پر، ٹھیک ہے، مطلب اب اس سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ رجم جو ہے وہ ہمارے دین میں ثابت ہے، یعنی شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے ہمارے دین میں، یہ ہمارا دین ہے، اور واقعہ کیا ہے یہ ماعز اسلمی والا، اور جس میں 9 جگہ پر تضادات ہیں کم از کم، یعنی ایسے دین ثابت ہوگا۔ اچھا مطلب کچھ حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ، مطلب ایک بات تو کامن ہے نا، ارے بھائی ایک بات کامن یہ دنیا میں کہاں پر ہوتا ہے کہ مطلب راویوں کے بیانات ٹکرا رہے ہیں اور آپ ان جو تضادات کو، تناقضات کو، اختلافات کو نظر انداز کر کے ایک بات کامن نکال کے اسی پر فیصلہ کر دیں، ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ کسی بھی کیس میں جو گواہ ہیں اگر گواہوں کے بیانات مختلف ہوتے ہیں تو بھائی ان سب گواہوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ان سب بیانات کو مسترد کیا جاتا ہے، نہ کہ آپ وہ آپس میں ٹکرانے والے بیانات میں سے ایک کامن چیز نکال کے تو اس پہ فیصلہ کر دیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اب یہ کم از کم 9 جگہ پر تضاد آتا ہے۔ اب اس واقعے سے
کیسے ہم اس کو اوتھینٹک مان لیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ مطلب ایسے اختلافات اور ایسے تناقضات، ایسی جو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ان سے ہمارا دین ثابت ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ملتا۔ دین میں ایسی آپس میں ٹکرانے والی باتوں سے، روایتوں سے دین ثابت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری ایک روایت ہے غامدیہ والی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ جاءت امرأۃ من غامد من الازدی فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، غامد قبیلے سے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ فقال ویحک رجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، یہ ویسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو بس۔ فقالت اراک ترید ان ترددنی کما رددت ماعز بن مالک، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی ویسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماعز کو آپ لوٹا رہے تھے شروع میں، یعنی ماعز بار بار آ رہے تھے، آپ ماعز کو ایسے لوٹا رہے تھے، تو مجھے بھی آپ ایسے ہی۔ تو قال وما ذاکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز سے پاک کروں، کیا معاملہ ہے؟ قالت انہا حبلی من الزنا، تو اس نے کہا کہ میں زنا سے حاملہ ہوں، یہ حمل جو ہے یہ زنا سے۔ فقال آنتی، تو آپ نے فرمایا تم زنا سے حاملہ ہو؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ فقال لها حتى تضعی ما فی بطنک، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے حمل وضع ہو جائے نا، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد۔ قال فکفلها رجل من الانصار حتى وضعت، تو اس کی ذمہ داری لے لی انصار میں سے ایک شخص نے، اس کی ذمہ داری لے لی کہ میں اس کی مطلب جو ہے نا وہ دیکھ بھال کروں گا اور خرچہ وغیرہ سارا، تو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا نا۔ قال فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد وضعت الغامدیۃ، تو پھر وہ جس شخص نے ذمہ داری لی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد آیا اور آ کر اس نے کہا کہ وہ جو غامدیہ عورت ہے اس نے مطلب بچہ پیدا ہو گیا، اس کا حمل وضع ہو گیا۔ فقال اذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کیسے اس کو رجم کر دیں، حالانکہ اس کا چھوٹا بچہ ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کون اس کو دودھ پلائے گا؟ اس کو دودھ پلانے والا کون ہوگا؟ اس کے بچے کے دودھ کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو ہم کیسے اس کو رجم کر دیں؟ فقام رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، فقال الی رضاعه یا نبی اللہ، تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں اس بچے کے دودھ کی ذمہ داری لیتا ہوں، کہ میں نہیں مطلب کسی دائیا کا کسی عورت کا انتظام کر کے تو اس بچے کو دودھ پلواؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، اب بچہ میرے حوالے کر دیں۔ قال فرجمها، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ اس بندے کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور اس عورت کو رجم کر دیا۔ اچھا، یہ واقعہ ہے غامدیہ والا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، اس میں وہی مسئلہ کیا ہے کہ وہی تناقضات ہیں، اختلافات ہیں، راویوں کے بیان مختلف ہیں۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے فقال اذن لا، یہ ابھی جو ہم نے روایت پڑھی ہے، اذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، کہ ہم کیسے اس کو رجم کر دیں حالانکہ اس کا بچہ چھوٹا ہے اور مطلب اس کو کون دودھ پلائے گا، اس کے دودھ کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو فقام رجل من الانصار فقال الی رضاعه یا نبی اللہ، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گا، اس بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری میری، یعنی میں کسی عورت کا انتظام کروں گا، کسی دائیا کا، وہ اس کو دودھ پلائے گی، سارا خرچہ میں کروں گا، میں اس بچے کی پرورش کروں گا، ٹھیک ہے، اس بچے کی۔ تو بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو پھر رجم کر دیا۔ اچھا، اسی صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے فلما ولدت اتته بالصبی، جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو لے کر آئی فی خرقۃ، ایک کپڑے میں لپیٹ کر، قالت هذا قد ولدته، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ پیدا کر دیا۔ قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ جب یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑا لو، جب اس کا دودھ چھوڑ جائے نا، یعنی دودھ چھڑا لو اس کا، تو پھر آنا۔ فلما فطمته، تو جب اس نے اس بچے کا دودھ چھڑا لیا، اتته بالصبی فی یده کسرۃ خبز، تو وہ اس بچے کو لے کر آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اس بچے کے ہاتھ میں۔ فقالت هذا یا نبی اللہ، تو اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، یہ بچہ ہے، قد فطمته وقد اکل الطعام، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، یعنی دودھ چھڑا دیا اس کا، اور یہ مطلب کھانا کھانے کے قابل ہو گیا، کھانا کھا لیتا ہے، اپنا روٹی کھا لیتا ہے، تو
فدفع الصبي الى رجل من المسلمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیا. ثم امر بها فحفر لها الى صدرها، تو پھر یہ ہے کہ اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا. وامر الناس فرجموها، اور لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے اس کو رجم کر دیا اس عورت کو. اچھا ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے کہ آپ نے اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ایک شخص کو دے دی تھی اور اسی وقت اس کو رجم کر دیا تھا جب وہ بچہ پیدا ہوا، یا آپ نے اسے تقریباً کوئی 2 سال کی مہلت دی تھی کہ جاؤ اس کا دودھ، پہلے اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے تو پھر آنا؟ ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ اب دونوں روایتیں صحیح مسلم میں ہیں، دونوں ہی صحیح مسلم میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ رجم ہمارے دین میں ثابت ہے تو اب کوئی نہ کوئی جواب تو وہ دیتے ہوں گے نا ان کا. اب میں مطلب وہ جوابات بھی نقل کروں پھر ان کے جواب نقل کروں تو بات لمبی ہو جائے گی نا. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نا 2 سال کے بعد ہی وہ، یعنی جو اوپر والی روایت ہے نا، جو اوپر والی روایت ہے ٹھیک ہے، اس میں اصل میں 2 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، 2 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا. مطلب یہ ایک ہی بات ہے کہ 2 سال بعد ہی ایک بندے نے ذمہ داری لی تھی، یعنی تقریباً مطلب یہ کہ جب وہ بچہ جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا تھا. لیکن بھائی اس روایت کے الفاظ تو دیکھیں نا، روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ اذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اس بچے کے دودھ کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور ایک بندے نے کہا کہ میں اس بچے کے دودھ کی ذمہ داری لوں گا. کس کی؟ دودھ کی، کھانے کی نہیں، دودھ کی، کہ میں اس بچے کو دودھ پلواؤں گا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو رجم کر دیا. ایک روایت تو یہ کہہ رہی ہے، اور دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ نے اس عورت کو ہی کہا تھا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے پھر آنا. اور اس نے اس کا بچے کا دودھ چھڑوا کے پھر وہ آئی تھی، اور پھر یعنی جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گئے تو اس کے ہاتھ میں کسرا تو خبزین، روٹی کا ٹکڑا تھا. جب وہ آیا بچہ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ اب کھانے کے قابل ہو گیا، دودھ چھوڑا دیا میں نے اس کا، تب آپ نے اس کو رجم کیا. بھائی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کچھ بھی کہہ دیں گے. مطلب بھائی فرق ہے. اوپر والی روایت میں کیا ہے کہ دودھ کی ذمہ داری کون لے گا، دودھ کون پلائے گا، کھانے کی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ، دودھ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گا. رضاعت کسے بولتے ہیں؟ رضاعت چھوٹے بچے کو، یعنی جو بچے کی دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے اس میں دودھ پلانے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ آپ نے اس عورت کو کہا تھا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، بچہ دودھ چھوڑ دے پھر آنا. اب کیا کریں، ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ پھر یہی روایت جو ہے آمدیہ والی، ایک روایت میں ہے امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها، کہ آپ نے سینے تک گڑھا کھودنے کا حکم دیا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اسے رجم کریں، یعنی اس عورت کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا تھا نا. اچھا دوسری روایت کیا ہے؟ فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشقت علیها ثيابها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے جائیں، اس کے کپڑے اس پر کس کے مضبوطی سے باندھ دیے جائیں. ثم امر بها فرجمت، پھر آپ نے حکم دیا اس کو رجم کر دیا گیا. اچھا ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے کہ بس اس کے کپڑے یعنی اوپر اس کے مضبوطی سے باندھے گئے تھے یا گڑھا کھودا گیا تھا؟ ایک روایت میں ہے کہ گڑھا کھودا گیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے کپڑے مضبوطی سے اس پر باندھے گئے تھے. تو ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے کہ بس کپڑے باندھ دیے گئے تھے؟ یعنی ظاہر سی بات اگر گڑھا کھود دیا تو کپڑے مضبوطی سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے جو ہیں وہ کس کر مضبوطی سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے جب گڑھا کھود دیے تو؟ ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ بھاگے نہ. ٹھیک ہے. بھاگے نہ. تو اب جب کپڑے مضبوطی سے کس کے باندھ دیے ہیں تو گڑھا کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گڑھا کھود دیا تو کپڑے کس کر مضبوطی سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ امر بها فحفر لها الى صدرها، آپ نے حکم دیا اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا. اور دوسری روایت کیا ہے؟ فشقت علیها ثيابها، اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے، بس پھر فرجمت، تو اس کو رجم کر دیا گیا. اب ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ تو یہ وہی تضاد ہے، اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ایک تضاد بھی ہو تو بھائی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیسے ہم اپنے دین کی بنیاد رکھیں ایسے قصے پر، ایسے واقعے پر جس کو بیان کرنے والے راویوں کے بیانات ہی آپس میں نہیں ملتے، اختلافات ہیں، تناقضات ہیں. کیا کریں؟ ایسے ہمارا دین ثابت ہوگا. تو یہ تیسرا واقعہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک واقعہ اور ہے کہ ان رجلین اختصما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص ان دونوں نے جھگڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا اقضی بیننا بکتاب اللہ،
اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں. وقال الآخر، دوسرے نے کہا وهو افقههما، اور ان دونوں میں زیادہ سمجھدار تھا. اجل یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، فقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں. وأذن لی ان اتکلم، اور مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ گفتگو کر لوں، کچھ بات کر لوں آپ سے. قال، اور پھر اس نے کہا، قال تکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بات کرو، کیا بات ہے بولو. قال ان ابنی کان عسیفا علی هذا قال مالک والعسیف والاجیر. تو اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اس بندے کے پاس مزدوری کرتا تھا نا، اجیر تھا، مزدوری کرتا تھا اس کے پاس. زنا بامرأته، تو میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا. فاخبرونی ان علی ابنی الرجم، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا نا، زنا کی سزا میں میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا. تو فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وجاریۃ لی، تو میں نے کیا کیا، اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے 100 بکریاں اور ایک باندی دے دی نا، اپنے بچے کی جان کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک باندی، یعنی غلام عورت جو ہے میں نے دے دی اس کو. ثم انی سألت اہل العلم، تو پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، میں نے کبھی اپنا مسئلہ کہ کیا سزا ہوتی ہے تو یہ وہ. فاخبرونی انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، 1 سال کی جلا وطنی، وطن سے، جگہ سے نکال دیا جائے. تو وانما الرجم علی امرأته، اور رجم تو اس کی بیوی کو کیا جائے گا، میرے بیٹے کو تو نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما والذی نفسی بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. اما غنمک وجاریتک فرد علیک، جو تیری بکریاں ہیں جو باندھی ہے وہ تو تجھے واپس ملے گی، وہ تیرے لیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تجھے واپس کی جائیں گی. جو تو نے بکریاں دی اور جو تو نے باندھی دی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، وہ تو تجھے واپس ملیں گی. اچھا، وجلد ابنہ 100، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے. دھیان سے سنیے گا، اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگا دیے. وغربہ عاما، اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا، ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا. اچھا، وامر انیس الاسلمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس اسلمی کو حکم دیا، انیس کو حکم دیا گیا ان یأتی امرأتہ الآخرہ، ان یأتی امرأۃ الآخرہ، کہ وہ دوسرے کی بیوی کے پاس جائے، ٹھیک ہے. فإن اعترفت، اگر وہ اعتراف کر لے، اگر وہ اس کی بیوی اعتراف کر لے، رجمہا، تو اس کو رجم کر دے. تو فاعترفت، وہ انیس گئے، اس عورت نے اعتراف کر لیا، فرجمہا، تو انیس نے اس کو رجم کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ واقعہ ہے ایک دلیل، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں، اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگا دیے، زنا کی سزا دے دی، زنا کی سزا دے دی. کس سے زنا کی سزا؟ یہ جس عورت سے زنا کرنے کی سزا اس بندے کو دی ہے کہ 100 کوڑے لگا دیے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا. 100 کوڑے لگا دیے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا. اچھا، اس کے بعد یہ کہ دوسرے کی بیوی، یعنی جو عورت ہے اس کیس میں، تو اس کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو، اگر اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو. اچھا، اگر وہ اعتراف نہ کرے تو پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں 2 ہی باتیں ہیں نا. اگر وہ اعتراف نہیں کرتی اعتراف، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بندے کو جو 100 کوڑے لگائے ہیں وہ کس کھاتے میں لگائے ہیں؟ اس بندے کو جو 100 کوڑے لگ گئے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا ہے، وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ ٹھیک. اور وہ جو عورت ہے وہ اگر اعتراف، یعنی اگر دیکھیں اس لڑکے کو، اس بندے کو جو 100 کوڑے لگائے اور جلا وطن کر دیا، اس کا مطلب یقین ہے کہ زنا کیا اس نے اس عورت کے ساتھ، تبھی تو 100 کوڑے لگائے ہیں نا. پھر یہ کہ اگر وہ اعتراف کر لے، وہ عورت اگر اعتراف کر لے تو اس کو رجم کرو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی چوائس ہے. اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے رجم کر دو، اگر نہیں کرتی تو ٹھیک ہے نہ کرو. تو پہلا تو یہی مسئلہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے نا کہ یعنی ایک لڑکا اور لڑکی، ٹھیک ہے، مطلب ان دونوں کا کیس آیا اور لڑکے کو 100 کوڑے لگا دیے اور یعنی جو ہے نا 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا. اور لڑکی کے بارے میں اگر وہ مان جائے گی تو ٹھیک ہے رجم کر دیں گے، نہیں مانے گی تو نہیں کریں گے. بھئی اگر وہ نہ مانے، اگر وہ انکار کرتی ہے، چلو وہ اگر انکار کرتی ہے تو اس کا مطلب معاملہ ڈاؤٹیبل ہے نا،
معاملہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس لڑکے کا بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کو 100 کوڑے بھی لگا دیے اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کو سزا ملی ہے تو اس کو بھی ملنی چاہیے. وہ اس کی چوائس پہ اگر وہ اعتراف کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو اگر وہ اعتراف نہیں کرتی تو پھر اس کو کس کھاتے میں 100 کوڑے مارے ہیں, اس کو کس کھاتے میں 1 سال کے لیے جلا وطن کیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو روایت ہے نا, پیچھے جو ماعز والا واقعہ اور غامدیہ والا واقعہ, اس میں آپ نے کیا کہا تھا کہ جی ماعز آئے تھے اور آ کر کہا تھا یا رسول اللہ طہرنی, آپ مجھے پاک کر دیں. فقال ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ, تو آپ نے کہا تھا جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, بس کافی ہے. فرجع غیر بعید ثم جاء, وہ تھوڑا سا دور گئے پھر آ گئے, یا رسول اللہ طہرنی, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ارجع فاستغفر اللہ, تو آپ نے کیا فرمایا, جاؤ جا کے اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, بس کافی ہے. 4 مرتبہ ماعز جو آئے ہیں خود اللہ کے نبی کی مجلس میں کہ جی مجھے پاک کر دیں, مجھ سے زنا ہو گیا, اور آپ اسے کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے بس اللہ سے معافی مانگ لو, استغفار کرو, توبہ کرو, بس کافی ہے. اچھا جو خود چل کے آیا ہے, نہیں آپ ہی کے بقول, یہ روایتیں آپ نے ہی پیش کی ہیں نا, تو آپ کے بقول جو خود چل کر آیا اس کو تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے استغفار کرو اور جو ہے نا توبہ کرو, کافی ہے. اور اسی طرح وہ جو غامدیہ والی روایت ہے, جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت یا رسول اللہ طہرنی, ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ وہی جو بھی ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. فقال ویحک ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو, بس کافی ہے. اچھا وہ جو خود آ رہے ہیں آپ کے بقول, یعنی آپ نے روایتیں پیش کی, تو وہ جو خود آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیں, اچھا ان کو تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے استغفار کرو, توبہ کرو, کافی ہے. اور ادھر یہ جو واقعہ ہے یہ مزدور کے بچے والا, اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے انیس کو بھیجا تھا, جاؤ اس عورت کے پاس جاؤ اسپیشل, جا کر اس سے پوچھو, اگر وہ اعتراف کرے تو رجم کر دینا. اچھا جو خود آ رہے ہیں اعتراف کرنے, ان کو تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ, ٹھیک, جاؤ جا کر جو ہے نا استغفار کرو, توبہ کرو, کافی ہے. ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ, ٹھیک ہے, فاستغفر اللہ وتوب الیہ, جاؤ جا کر استغفار کرو, توبہ کرو. اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں, اور انیس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر اگر وہ خود جاؤ اس کے پاس, اگر وہ اعتراف کرے تو رجم کر دینا. یہ مطلب اختلاف ہے نا, ٹکراؤ ہے نا باتوں میں, کہ 2 روایتوں کے مطابق آپ جو خود اللہ کے نبی کے پاس آئے, ایک عورت غامدیہ اور جو ہے ایک مرد ماعز اسلمی, ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود آ کر اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے زنا کیا ہے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے استغفار کرو, توبہ کرو, کافی ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو واقعہ ہے اس میں خود آپ انیس کو, ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں ایک عورت کے پاس کہ جاؤ جا کر اس سے پوچھو, اور وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دینا. یہاں پر نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کو کہو کہ استغفار کرے, توبہ کرے, بس. اختلاف ہے نا واقعے میں. اچھا اس کے بعد پھر یہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم میں, البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنۃ, کمارا اگر زنا کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. والثیب بالثیب جلد 100 والرجم, اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے ہیں اور رجم بھی ہے, 100 کوڑے بھی لگانے اور رجم بھی کرنا ہے. اچھا یہ بھی روایت تو صحیح مسلم میں ہے نا, لیکن نہ ماعز والے واقعے میں, نہ وہ غامدیہ والے واقعے میں, نہ یہ وہ مزدور کے بیٹے والے واقعے میں. ابھی تو ہم وہ تیسرا والا واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں نا, مزدور کے بیٹے والا. اچھا اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے انیس کو فرمایا ہو کہ جاؤ جا کر پہلے اس کو 100 کوڑے لگانا اور پھر اس کو رجم کرنا. اچھا ماعز والے واقعے میں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا کہ جی اس کو پہلے 100 کوڑے لگائے گئے پھر رجم کیا گیا. غامدیہ والے واقعے میں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا کہ پہلے 100 کوڑے لگائے گئے پھر رجم کیا گیا. نہ رجم کا ذکر نہ وہ وہاں پر ہے ماعز والے واقعے میں, نہ وہ غامدیہ والے واقعے میں, ٹھیک ہے, اور نہ یہ مزدور کے بچے والے واقعے میں. تو یہ اس روایت سے بھی وہ واقعہ ٹکراتا ہے کہ اس روایت کے مطابق تو جو شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے بھی ہیں اور رجم بھی ہے, پہلے 100 کوڑے لگیں گے پھر رجم کیا جائے گا. لیکن اس واقعے کے مطابق تو آپ کہیں رجم نہیں, وہ 100 کوڑے کا ذکر نہیں ملتا, بس جا کے رجم کر دو اگر وہ مانتی ہے تو, ٹھیک ہے. تو اس واقعے کے حوالے سے خلاصہ کیا نکلا, نمبر 1 کہ یہ بات ہی کیسے اس کو قبول کیا جائے گا کہ
یعنی ایک شخص کو مرد کو لڑکے کو 100 کوڑے لگا دیے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، اور لڑکی کے بارے میں جا کے پوچھو، اگر وہ مان جائے تو رجم کر دینا، اگر وہ اعتراف کر لے تو بھی، اگر وہ اعتراف نہ کرے تو پھر وہ جو لڑکے کو 100 کوڑے لگائے تھے وہ کس کھاتے میں جائیں گے، اور وہ جو لڑکے کو جلا وطن کیا پورے سال کے لیے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی کیسے اس واقعے کو، مطلب اس کے کوئی سمجھائے نا ہمیں، کچھ اس کی وضاحت کریں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو ماعز والا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں اور وہ جو غامدیہ والا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، اس میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آئے تھے، خود آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، ان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جا کر توبہ کرو، استغفار کرو، کافی ہے. اور اس واقعے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اسپیشل بھیجا اس عورت کے پاس کہ جاؤ جا کر دیکھو، اسے پوچھو، اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دینا. حالانکہ ان ماعز والے واقعے میں اور غامدیہ والے واقعے میں کیا ہے کہ جو خود آئے تھے اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، جاؤ جا کے استغفار کرو، توبہ کرو، کافی ہے. اور تیسرا کہ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے، تو اس واقعے میں تو کہیں بھی کوڑوں کا ذکر نہیں ملتا، خالی رجم ہی ہے، تو 100 کوڑے کہاں چلے جائیں گے؟ تو اس روایت سے وہ واقعہ کیا ہے؟ ٹکراتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیں، یہ کہنا کہ جی یہ جو اس واقعے کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ تو خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، تو وہ سورہ نور کے بعد کی بات ہے، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد کا ہے. بس یہ تو اگلی بات ہے نا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں مختصر. ویسے یہ اگلا سٹیپ ہے بھائی، پہلے اس واقعے کو تو ثابت کرے نا، پہلے اس واقعے کی صحیح سندیں، تو یہ تو ساری صحیح سندیں ہیں جن سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ساری باتیں سب صحیح سند کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک واقعہ ہے، اس کے بیان کرنے والے راویوں کے بیانات مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ماعز والا واقعہ آپ لے لیں، غامدیہ والا لے لیں، پھر یہ جو مزدور کے بیٹے والا واقعہ ہے اس میں آخر میں کنفیوزنگ ہے، اور پھر وہ ماعز والے واقعے اور غامدیہ والے واقعے سے بھی ٹکرا رہا ہے کہ وہاں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا استغفار کرو، توبہ کرو، کافی ہے، اور یہاں خود ایک عورت کے پاس بھیج رہے ہیں ایک بندے کو کہ اگر وہ اعتراف کر لے تو رجم کر دینا. اور پھر اس روایت کے بھی خلاف ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے پھر رجم کیا جائے گا، لیکن یہاں پر تو یعنی کہیں بھی 100 کوڑوں کا ذکر نہیں ملتا. تو اچھا، پہلے تو وہ جو تناقضات ہیں وہ مطلب دیکھا جائے گا نا، وہ حل کیے جائیں گے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھائے نا، پہلے تو اس واقعے کو ویلڈ ثابت کرے نا کہ ہاں جی یہ واقعہ ویلڈ ہے، یہ اوتھینٹک ہے، یہ خود آپس میں اس کے راویوں کے بیانات نہیں ٹکراتے، یا یہ کسی دوسرے واقعے سے، دوسرے صحیح سند کی روایت سے نہیں ٹکراتا. پہلے تو یہ پہلا سٹیپ ہے نا بھائی. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کنا عند النبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس بندے کے پاس مزدور تھا. اچھا، وہ تو ابو ہریرہ نے نقل کیا رضی اللہ عنہ، وہ تو یعنی اگلی بات ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ سورہ نور کے بعد کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہوتا. اگر اس واقعے کو ابو ہریرہ بھی نقل کرے نا تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا. ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سورہ نور کے بعد کا واقعہ. کیسے؟ دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 4234، ابا ہریرہ یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر فتح کیا. یہ غور سے سنیے گا، افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر فتح کیا. ولم نغنم ذهبا ولا فضة انما غنمنا البقرة والابل والمتاع والحوائط. اچھا، پھر یہی روایت صحیح بخاری میں 6707 نمبر پر ہے. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، ہم خیبر کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے تھے. ہم خیبر کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے تھے. الفاظ کو غور کیجیے گا. اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم میں روایت ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے. الی خیبر، خیبر کی طرف ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے تھے. ففتح اللہ علینا، تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کی، اللہ نے ہمیں فتح عطا کی. حالانکہ بالاتفاق ابھی تک ابو ہریرہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اللہ کے نبی سے ملے بھی نہیں تھے. اچھا، یہ بھی بخاری میں ہی ہے، آگے دیکھیں، یہ بھی بخاری میں خود وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بخیبر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ خیبر میں تھے. میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ خیبر میں تھے. بعد ما افتتحوها،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خیبر کو فتح کرنے کے بعد میں آیا تھا، بعد مفتتحوها، اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خیبر کو فتح کر چکے تھے، میں تو بعد میں آیا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہم لی، تو میں نے اللہ کے رسول سے کیا، اللہ کے رسول میرا بھی حصہ نکال دیں، میرا بھی حصہ نکال دیں، مجھے بھی حصہ دے دیں مال غنیمت میں سے۔ فقال بعض بنی سعید بن العاص، تو سعید بن عاص کے ایک بیٹے نے کہا لا تسہم لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کے لیے حصہ نہ نکالیں، بھائی یہ اب آ رہا ہے، تو لڑائی ہم نے کی، مطلب سوری خیبر کے موقع پر لڑائی تو نہیں ہوئی تھی البتہ، لیکن یہ ہے کہ یعنی ہم آئے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم آئے اور یعنی جب فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، تو یہ تو اب آ رہے ہیں نا ابو ہریرہ، اور اب آ کر کہتے ہیں کہ مجھے بھی حصہ دو، تو آپ اللہ کے رسول آپ ان کو حصہ نہ دیں۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ھذا قاتل ابن قوقل، یہ ابن قوقل کا قاتل ہے، یہ سعید بن عاص کا بیٹا ابان بن سعید، یہ ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ابن قوقل وہ نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مطلب پہلے کسی جنگ میں نعمان بن مالک کو انہوں نے ابان بن سعید نے قتل کیا تھا، وہ مسلمان تھے، اور یہ اس وقت یعنی مسلمان نہیں تھے، پھر اب یہ مسلمان ہو گئے بعد میں۔ تو فقال ابن سعید ابن العاص، تو ابان بن سعید بن عاص نے کہا واہ عجبا، بڑی تعجب کی بات ہے، لی وبرن، وبر جانور کو کہتے ہیں، چھوٹا، یعنی ابو ہریرہ کا قد ذرا تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو اس لیے وبر بلی سے چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے تو اس کو وبر کہتے ہیں نا، واہ عجبا لوبرن، کتنے تعجب کی بات ہے یہ، یعنی ابو ہریرہ کو انہوں نے وبر کہا، وبر جانور ہے، ٹھیک ہے، بلی سے چھوٹا۔ تدلّا علینا من قدوم ذان، یہ ذان پہاڑ سے اتر کے ہمارے پاس آ گیا بکریاں چراتا ہوا، ٹھیک ہے، ینع علی قتل رجل مسلم، اور یہ مجھ پر الزام لگاتا ہے ایک مسلمان کے قتل کا، اکرمہ اللہ علی یدی، جسے اللہ نے میرے ہاتھوں عزت دی، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ، اور مجھے اس کے ہاتھوں سے رسوا نہیں کیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں اس وقت کافر تھا، میں نے اگر ابن قوقل کو یعنی نعمان بن مالک کو قتل کر دیا، نعمان بن مالک شہید ہو گیا، نعمان بن مالک مسلمان تھے، وہ شہید ہو گئے، میں اس وقت کافر تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو میرے ہاتھوں عزت دے دی، لیکن مجھے ان کے ہاتھوں رسوا نہیں کیا۔ اگر میں اس وقت مر جاتا، نعمان بن مالک مجھے قتل کر دیتے، میں تو جہنمی ہوتا نا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے بچا لیا رسوا ہونے سے، جہنم میں جانے سے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی، ٹھیک ہے، تو اللہ یعنی یہ ابو ہریرہ ابھی آ رہا ہے، وَعَجَبَ لِوَبْرٍ تَدَلَّ عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ذَانٍ، یہ ذان پہاڑ سے اتر کے اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب بکریاں چراتا ہوا یہ پہاڑ سے اتر کے ہمارے پاس آ گیا ہے، اور آ کر ینع علی قتل رجل مسلمین، اور ایک مسلمان کو قتل کرنے کا الزام لگا رہا ہے مجھ پر، اکرمہ اللہ علی یدی، جسے اللہ نے میرے ہاتھوں عزت دی، ولم یہنی علی یدیہ، اور مجھے اس کے ہاتھوں رسوا نہیں کیا، یعنی اللہ نے اس کو میرے ہاتھوں جنت میں بھیج دیا، لیکن مجھے اس کے ہاتھوں جہنم میں نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، مطلب میں اس وقت کافر تھا، اگر میں نے ابن قوقل کو نعمان بن مالک کو قتل کر دیا تو میں تو اس وقت کافر تھا نا، بعد میں اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی، ہدایت دی، اور وہ مشہور حدیث ہے نا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ واقعہ اس میں کیا ہے، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بخیبر بعد ما افتتحوها، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب آیا تھا جب وہ خیبر کو فتح کر چکے تھے، خیبر کو فتح کر چکے تھے، لیکن یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں بخاری کی روایت میں کہ افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر فتح کیا تھا، ہم نے، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں ہم نے خیبر فتح کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ یوم خیبر، خیبر کے دن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے تھے، اور وہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی الی خیبر ففتح اللہ علینا، ہم خیبر کی طرف اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے تھے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تھی، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم خیبر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، ففتح اللہ علینا، اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن خود وہ یہ مانتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بخیبر بعد ما افتتحوها، اللہ کے رسول نے خیبر کو فتح کر لیا تھا، میں تو اس کے بعد گیا تھا، میں اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اور وہی وہ صحابی ابان بن سعید وہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ تو آپ آئے ہیں، ان کو کس لیے حصہ دیا جائے مال غنیمت میں سے، ابو ہریرہ کا حصہ کس لیے ہوگا مال غنیمت میں سے، یہ تو آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بعض دفعہ ایسے بیان کر دیتے تھے، یعنی وہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، یعنی مسلمان بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، یعنی خود بذات خود اس موقع پر موجود تھے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے،
خاص طور پہ اتنے بڑے یعنی آپ رجم ثابت کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو ہریرہ نے یہ روایت نقل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے. ضروری نہیں ہے بھائی. ابو ہریرہ نے تو اس یعنی روایت میں بھی کہہ دیا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے, اللہ نے ہمیں فتح عطا کی, حالانکہ خود وہ مانتے ہیں کہ میں اس موقع پر نہیں تھا. یعنی تمام یعنی محدثین مانتے ہیں. ابن حجر کو پڑھ لیں اسی روایت کے تحت, وہ بھی لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک عام بات کر دی, یعنی وہ ایک جنرل مسلمانوں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم یعنی مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے تھے, اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی. ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں بھی ان میں شامل تھا, ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں بذات خود شامل تھا, یہ مراد نہیں ہے. تو ابو ہریرہ سے بعض روایتیں ایسی آئی ہیں کہ جن میں وہ اس طرح یعنی ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے, حالانکہ بذات خود وہ نہیں تھے اس موقع پر, لیکن بس یعنی صحابہ سے یا انہوں نے کسی صحابی سے اس طرح سنا اور بیان کر دیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یعنی ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے تو یہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ایک اگلا سٹیپ ہے نا بھائی, اس سے پہلے اس روایت میں جو تضادات ہیں وہ تو کلیئر کریں نا, کہ وہ جو تضادات ہیں وہ تو کلیئر کریں نا. اب غامدیہ والی روایت میں آپ کہیں گے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نور کے بعد کا واقعہ ہے. وہ بھائی خالد بن ولید وہاں پر تھے یا نہیں تھے وہ تو بعد کی بات ہے نا. اس واقعے کو پہلے یہ تو بتاؤ نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی تقریباً مہلت دی تھی اس عورت کو بچے کو دودھ پلانے کی یا نہیں دی تھی, اس عورت کے لیے گڑھا کھودا تھا یا نہیں کھودا تھا. مطلب یہ جو تضاد ہے روایت میں وہ تو کلیئر کرو نا. وہ تو بعد کی بات ہے کہ خالد بن ولید اس موقع پر موجود تھے یا نہیں تھے, وہ تو بعد میں ہوگا نا. پہلے تو اس واقعے کو ویلڈ ثابت کرو نا کہ بھئی وہ واقعہ ویلڈ ہے. وہ جو راویوں کے بیان ٹکرا رہے ہیں ان کا کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ یہ بھی جو روایت ہے نا کہ البکر بالبکری جلد مئۃ ونفی سنۃ, کمارا کماری سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی. والثیب بالثیب جلد مئۃ ورجم, اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے. ویسے بیسیکلی یہ جو مطلب سٹائل ہے نا, یعنی یہ جو اسلوب ہے, انداز بیان ہے البکر بالبکری اور الثیب بالثیب, اس کا ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے ویسے. چلیں مطلب کر لیے ترجمہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ترجمہ اس کا جو وہ یہ اسلوب کیا ہے, جیسے قرآن مجید میں ہے نا ان النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ, پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے ان النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ. ٹھیک ہے, تو جیسے ان النفس بالنفس, آنکھ کے بدلے آنکھ, والعین بالعین, ان النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ سٹائل ہے یعنی اسلوب ہے البکر بالبکری, کوارے کے بدلے کمارا. ٹھیک ہے, مطلب ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے نا گرامیٹیکلی, لیکن چلیں مطلب یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ کمارا کماری سے زنا کرے تو ٹھیک ہے, چلیں اس کو مان لیتے ہیں, آپ جو ترجمہ کریں ٹھیک ہے, ہمیں قبول ہے, مان لیتے ہیں ہم. البکر بالبکری, کمارا کماری سے زنا کرے تو جلد مئۃ, 100 کوڑے ہیں, ونفی سنۃ, اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. والثیب بالثیب جلد مئۃ, اور رجم, اور شادی اس کا بھی ویسے ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ شادی شدہ کے بدلے میں, لیکن چلیں آپ نے جو ترجمہ کر لیا شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ مطلب وہ پیچھے جتنے بھی آپ نے صحیح سند کی روایتیں پیش کی ہیں, معاذ والی رضی اللہ عنہ, غامدیہ رضی اللہ عنہ والی, اور وہ مزدور کے بیٹے والی, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کہیں بھی وہ رجم سے پہلے جو ہے کوڑوں کا ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے, رجم سے پہلے کوڑوں کا ذکر نہیں ملتا وہاں پر, تو کیا کریں گے. اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ روایت معلوم نہیں کہ سورہ النور نازل ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پتہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے سورہ نور نازل ہونے سے پہلے کی ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب احتیاط کی بات آئے گی تو قرآن مجید کو مقدم کیا جائے گا نا, قرآن مجید کو ترجیح دی جائے گی نا. جب پتہ نہیں ہے کہ یہ سورہ نور سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا فرمایا تو سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے فرمایا یا بعد میں فرمایا, کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ پچھلے جتنے بھی آپ نے واقعات کو دلیل بنانے کی کوشش کی, جتنے روایتیں پیش کی بطور دلیل کے, تو ان سے بھی ٹکرا رہی ہے یہ بات کہ وہاں پر کہیں بھی رجم سے پہلے 100 کوڑوں کا ذکر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ معلوم نہیں ہے سورہ نور سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے,
اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. اب پتہ نہیں یہ مطلب کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ مطلب ممکن ہے کہ یہودی اور یہودیہ کو رجم کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی روایت ہے نا کہ یہودی مرد اور یہودی عورت کو رجم کیا تھا، سب سے پہلے جو ہم نے روایت پڑھی ہے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کو رجم کیا تھا یا یہودی کو رجم کیا تھا؟ اور پھر تورات کے مطابق رجم کیا تھا، یعنی اگر یہودی کو رجم کیا تھا وہ تو تورات کے مطابق کیا تھا نا، وہ ہمارے دین کے مطابق تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو رجم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. بھائی اب سوال یہ ہے کہ وہ کب کیا تھا؟ سورہ النور کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا؟ اور کس کو کیا تھا؟ مسلمان کو کیا تھا یا یہودی کو کیا تھا؟ اب مطلب اس روایت کو ہم دلیل کیسے بنا لیں کہ ہمارے دین میں اب جب اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے سامنے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 موجود ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اب ہمارے سامنے موجود ہے. اب یہ روایت ہے کہ رجم رسول اللہ کے رسول نے رجم کیا. اب یہ جو بات ہے یہ پتہ نہیں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا، اور معلوم نہیں یہودی کی بات ہو رہی ہے یا مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ کسی یہودی کو رجم کیا تھا یا مسلمان کو رجم کیا تھا. کیسے اس کو دلیل بنائے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک روایت ایسی چاہیے جس کی سند صحیح ہو، جو غیر متعارض ہو، خود آپس میں اس کے راویوں کے بیانات نہ ٹکراتے ہوں، اور دوسری صحیح سندوں کی روایتوں سے نہ وہ ٹکراتی ہو، اور متواتر ہو یا کم از کم مشہور درجے کی تو ہونا، اور پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النور کے نازل ہونے کے بعد کسی مسلمان کو رجم کیا یا رجم کا حکم دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے ایک یہ روایت ہے کہ سنن ابن ماجہ میں، بخاری وغیرہ میں، مسلم میں، لو کنت راجما احدا، اگر میں کسی کو رجم کرتا بغیر بینۃ، بغیر گواہوں کے، لرجمت فلانۃ، تو میں فلاں عورت کو رجم کر دیتا، فقد ظہر فیہا الریبۃ فی منطقها وہیئتها ومن يدخل علیہا، اس کی بات چیت سے، اس عورت کی گفتگو سے، اس کی شکل و صورت سے، اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں ان سے اس کا فاحشہ ہونا یعنی زانیہ ہونا ظاہر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں ہے، مطلب اس کی باتیں ایسی ہیں، گفتگو ایسی ہے، اس کی حیت شکل و صورت ایسی ہے، اس کے پاس لوگ ایسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ فاحشہ ہے، زانیہ ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں ہے. اب گواہ کوئی نہیں ہے تو اس لیے میں رجم نہیں کرتا. اگر گواہ ہوتے، یعنی بغیر گواہوں کے میں اگر کسی کو رجم کرتا تو میں اس عورت کو رجم کرتا. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ یہ روایت معلوم نہیں سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، اور متواتر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، متواتر بھی نہیں ہے، مشہور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں سورہ النور سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، سورہ نور سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ روایت ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ حلال نہیں ہے کسی بھی شخص کا خون بہانا جو مسلمان ہو اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدى ثلاث، مگر 3 باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے. ٹھیک ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان، والثیب الزانی، اور شادی شدہ زانی. ٹھیک ہے، نمبر 3 والمارق من الدین التارک للجماعت، اور دین سے نکلنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا، یعنی جو دین سے نکل جائے اور مسلمانوں کے خلاف محاذ اٹھا لے، مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کر لے، فساد برپا کرے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی جان مال آبرو پر حملہ کرے. ٹھیک ہے، فسادی ہو جائے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ جائے. ٹھیک ہے، تو اب اسلام سے نکل جائے، اور اسلام سے نکل کر، یعنی خالی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی اسلام چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں، اور یہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے، ورنہ دیکھیں نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے ہم. اور یہ ہے کہ بہت ساری روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. آخرت میں ہم پوچھ لیں گے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، تو آخرت میں ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اسی طرح وہ ہے نا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ آیت ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. ٹھیک ہے، بہرحال بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی. تو بات خلاصہ یہ ہے کہ
یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک شخص نے اسلام چھوڑا تو اس کو صرف اس بیس پہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اسلام چھوڑنے کے بعد پھر وہ مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کر لے، مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سے قتال پہ لڑنے پہ آ جائے، مسلمانوں کی جان مال عزت پر حملہ کرے، تو پھر وہ ہے. اچھا یہ وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والثیب الزانی، اور زنا کرنے والا شادی شدہ شخص. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات وہی ہے کہ یہ معلوم نہیں سورہ نور سے پہلے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ نور نازل ہونے سے پہلے فرمایا، یہ بعد میں، یہ معلوم نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اس میں دیکھیے لا یحل دم امرئ، کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا نا کہ واجب ہے قتل کرنا ہے ایسے شخص کو. اصلی قتل کی بات ہو رہی ہے، رجم کی نہیں. اور رجم ایک اسپیسیفک طریقہ ہے نا قتل کا، اور قتل ایک جنرل بات ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب دوسری بات کیا ہے کہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ شادی شدہ زانی کی سزا ڈیفینیٹلی ہر صورت میں رجم ہی ہے، یعنی اسے رجم کیا جائے گا، ڈیفینیٹلی لازمی اس کو رجم کیا جائے گا. یہ ثابت نہیں ہوتا نا، یہ ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یعنی وہ تو مطلب حاکم دیکھے گا نا، جیسا کہ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. لیکن ظاہر سے بات ہے کہ قتل کی اقسام ہے. آپ مطلب فقہا کی کتابیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، علماء سے پوچھ لیں، قتل کی اقسام ہے کہ قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، ٹھیک ہے، جان مجرا خطا ہے. تو یہ کہ قتل کی اقسام ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر قتل میں قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاصاً، ضروری نہیں. تو دیت کہاں جائے گی؟ دیت والا معاملہ بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے گا، قتل کا معاملہ دیکھا جائے گا. اگر وہ قتل کا معاملہ ایسا ہے کہ قاتل سے قصاص لینا، قاتل کو قتل کرنا، یعنی اس میں بنتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پھر اس سے دیت لی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو قتل کی اقسام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان، یعنی ڈیفینیٹلی. مثال کے طور پر جو ہے نا، وہ کسی نے غلطی سے کسی کی جان لے لی، غلطی سے، یعنی مثال کے طور پر اس نے فائر کیا جانور سمجھ کے، سامنے مطلب ہرن سمجھ کے، جانور سمجھ کے، لیکن انسان کھڑا تھا، اتفاقاً وہ انسان کو لگ گئی گولی، وہ مر گیا. تو کیا مطلب یہاں پہ یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں مانتا قاتل کو قتل کیا جائے گا. بھائی یہ جان تو اس نے لی ہے لیکن غلطی سے لی ہے بھائی، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ مطلب قتل کی اقسام ہے، اور ہر قتل میں قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. اسی طرح بھائی حاکم کی ثوابدید پر ہے. مطلب وہ دیکھے اگر ایک شخص نے زنا کیا ہے، اس کو زنا کی سزا وہ جو 100 کوڑے سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، وہ اس نے سزا دے دی، ٹھیک ہے. اس کی شادی بھی کروا دی کہ بھائی تو شادی کر لے، ٹھیک ہے. وہ شادی کروا دی، اس کے بعد پھر وہ زنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو سزا دی، پھر وہ زنا کر رہا، باز ہی نہیں آ رہا. تو اب پھر بھائی تمہاری اس دنیا میں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تم باز ہی نہیں آ رہے، تمہیں زنا کیا، پھر سزا دی، پھر تمہیں تو شادی بھی کروا دی تمہاری، پھر تم زنا کر رہے ہو، پھر سزا دی ہے، پھر تم زنا کر رہے ہو، باز ہی نہیں آ رہے بھائی. بس ٹھیک ہے، پھر اب جو ہے نا حاکم یہ ثوابدید پر ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کرے جو فساد پھیلا رہا ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس بیس پہ حاکم اس کو قتل کر دے. تو اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے، اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے. لیکن کہ ڈیفینیٹلی شادی شدہ زنا کرے گا تو ہر صورت میں اس کی سزا رجم ہی ہے، یہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. شادی شدہ زنا کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہر صورت میں اس کی سزا رجم ہی ہے. ہمارے دین میں اس کو رجم کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. یہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا. تو یہ کچھ روایات ہیں جن کو دلیل بنا کر، بیس بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رجم حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. حالانکہ حدیث سے، سنت سے رجم بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا. اور یعنی اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسلام میں رجم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پر ہم نے قرآن مجید سے 3 دلائل اور حدیث سے 2 دلیلیں دی تھی. اس کے بعد پھر ایک اور دلیل فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی عمدہ دلیل ذکر کی تھی، وہ بھی ہم نے یعنی پڑھی. اس کے بعد پھر قرآن مجید سے جو رجم کے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا جائزہ لیا. آج کے سبق میں ہم نے سنت سے رجم کے ثابت ہونے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا جائزہ لیا ہے. اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس پر جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، شروع سے آخر تک سب متفق ہیں، سب کا اجماع ہے، تو اس کا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں، ٹھیک ہے. اور کوئی روایت رہ گئی ہو آپ کے علم میں ہو، جو روایت صحیح ہو، سند اس کی صحیح ہو اور غیر متعارض ہو، یعنی وہ دوسری صحیح سند کی روایتوں سے نہ ٹکراتی ہو، اور اس میں وہ خود
اگر کوئی واقعہ ہے تو اس کے راویوں کے بیان بھی آپس میں نہ ٹکراتے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ متواتر ہو یا کم از کم مشہور درجے کی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سورہ النور کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو رجم کیا یا رجم کا حکم دیا، تو ایسے کوئی روایت رہ گئی ہو آپ کے علم میں ہو تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔